قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر جمع ہوئے ہیں تاکہ دنیائے اسلام کی ایک عظیم شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں جان سکیں۔ میرے بھائیوں، اسلاف کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اسلاف میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام کی جماعتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد میں جو لوگ آئے اور انہوں نے دین کی خدمات انجام دی، وہ تمام لوگ شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت خاص طور پر علماء کے یہاں محتاج تعارف نہیں ہے۔ 7ویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ہے۔ 7ویں صدی ہجری کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ 7ویں صدی ہجری یا اس سے پہلے کی جو صدی ہے، تو ہمیں تاریخ کے اندر یہ بات ملے گی کہ اس دور میں ہر طرف شرک عام تھا، بدعتیں عام تھیں، تصوف، فلسفہ، الحاد، اللہ کا انکار اور لادینیت، یعنی کوئی دین نہیں انسان کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار اور تقدیر کا انکار، یہ تمام خرابیاں اس وقت اس زمانے میں خصوصی طور پر موجود تھیں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک طرح سے اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرنے میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ اگر میں کہوں کسی انسان کے بارے میں کہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک طریقے سے مانو کہ اس کے وجود کا میں انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرنا کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ تمام خرابیاں موجود تھیں، اور صرف یہ خرابیاں موجود نہیں تھیں بلکہ اس کی طرف لوگ دعوت بھی دیتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرو، تقدیر کا انکار کرو، صوفیت کو اختیار کرو، اور اسی طریقے سے لا دینیت، کوئی دین نہیں ہوتا انسان کا، ایسی فکر کو اپناؤ۔ ایسے ماحول میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی علمی خدمات اور دین اسلام کے تئیں جو انہوں نے ہمہ جہتی اصلاحی کام کیا ہے، وہ تاریخ کا بڑا اہم باب ہے۔ بہت سے لوگ واقف بھی ہوں گے اور کئی سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کی خدمات یا ان کی شخصیت یا ان کے کارنامے کیا ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ اسلام کے اندر جو باطل افکار و خیالات داخل ہو گئے تھے، اسے انہوں نے الگ کیا، نکالا۔ ایک طریقے سے یہ کہہ لیں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کا اصلی پیج یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اسی پر دھول جم جائے، گرد و غبار جم جائے، تو ایسی شکل میں اصلی کتاب کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے گی۔ کیوں؟ دھول پورا اٹا ہوا ہے، اس پر جمع ہوا ہے، گرد و غبار ہے، اس کے اندر کیا اصل حقیقت ہے
کیا چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے گی۔ اسی طریقے سے جس زمانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسلام پر گرد و غبار لوگوں نے جما رکھا تھا۔ جو اصلی اسلام تھا، جو حقیقی اسلام تھا، جو اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس اسلام پر گرد و غبار لوگوں نے ڈال رکھا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اصلی اسلام تو کہیں اور ہے، جعلی اسلام، ڈپلیکیٹ اسلام، اسلام کے نام پر لوگوں کے درمیان عام کیا جا رہا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے گرد و غبار سب صاف کیا اور لوگوں کے سامنے اصلی اسلام کا جو چہرہ تھا، اصلی اسلام کی جو تعلیمات تھی، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کے اندر بہت کم ایسی شخصیتیں ملیں گی جن شخصیتوں کو انگلیوں پر ہم اور آپ گن سکتے ہیں، جن لوگوں نے تینوں چیزوں کے ذریعے سے تبلیغ اسلام جیسی عظیم ذمہ داری ادا کی ہو۔ تینوں چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 زبان، نمبر 2 قلم، نمبر 3 میدان میں اتر کر کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے تینوں چیزوں کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کی ہو۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے مؤرخ اور عالم ہیں، قطع نظر اس سے کہ بعض چیزیں ان کے یہاں ایسی ہیں جن سے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن ایک زمانہ تھا ابن تیمیہ کی عظمت کے وہ قائل نہیں تھے، اور بہت ساری ان کے یہاں ایسی خرابیاں موجود تھیں جو اگر مانے تو حدیث سے ٹکراتی تھی۔ لیکن جب ابن تیمیہ کی کتابیں ان تک پہنچی، انہوں نے ابن تیمیہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے بہت شاندار مضمون لکھنا ابن تیمیہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے کہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے اگر کسی نے دین کی خدمت کی ہو تو ان میں سر فہرست ابن تیمیہ کا نام آئے گا۔ لوگوں نے کتابیں تو لکھی ہیں، لوگوں نے تقریریں تو کی ہیں، لیکن میدان میں اتر کر کے اور ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے مستقل دین کی خدمت کی ہو، ان میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نمایاں طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ایک طریقے سے مان لیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اور اپنے بعد کے کئی سو سال تک عظیم محدث، مجتہد، مجاہد، مفتی اور خالص سلفی عالم دین تھے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حنبلی تھے، یہ مالکی تھے، یہ شافعی تھے، یہ حنفی تھے، یا کسی اور جماعت سے تعلق تھا ان کا۔ یہ خالص سلفی عالم دین تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اصل جو کتاب و سنت کی تعلیمات تھی اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں گزاری۔ ایک بات بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن اگر اس بات پر غور کریں تو ابن تیمیہ کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ بعض دائرۃ المعارف نے پورے خلافت عباسیہ کی تاریخ صرف 25 صفحات پر لکھی۔ بعض دائرۃ المعارف نے پوری خلافت عباسیہ کی تاریخ اختصار کے طور پر، نچوڑ کے طور پر کہہ لیں 25 صفحات پر لکھی، لیکن جب ابن تیمیہ کی سیرت، ان کے کارناموں کو انہوں نے تیار کیا تو 40 صفحات ہو گئے۔ آپ دیکھیں پوری خلافت عباسیہ کے اندر تقریباً 37 حکمراں گزرے ہیں، اور 600 سال پر یہ پوری خلافت مبنی ہے۔ 37 حکمراں گزرے 600 سال پر، لیکن ابن تیمیہ کی شخصیت اکیلی شخصیت ہے، پر کارنامہ ان کا بڑا عظیم ہے۔ انہوں نے جو کام انجام دیا اور جس وقت میں انجام دیا، اور ان کارناموں کو انجام دینے میں جو تکلیفیں، مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں، ابھی آگے میں ذکر کروں گا، آپ اندازہ لگائیں گے، لیکن یہاں پر اتنی بات ذکر کر دوں کہ 7 بار انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، کبھی 6 مہینہ، کبھی سال بھر، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے دین کا کام کیا۔
تو یہ ابن تیمیہ کی شخصیت ہے. بعض علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فلیس بحدیث، کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث نہیں ہے. بتلانا یہ مقصود ہے اس عبارت سے کہ حدیث کے اندر ان کو اتنی جانکاری تھی، اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی اور کتابیں حدیث کی ان کو اتنے یاد تھی کہ اگر ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے اور اگر وہ نہیں جانتے اس کا مطلب وہ حدیث نہیں ہے. مبالغہ ہے اس عبارت کے اندر، لیکن بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بے انتہا حدیثیں ان کو یاد تھی، ازبر تھی، پوری کتاب ان کو یاد ہو جاتی تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد ہے، لقب تقی الدین ہے، کنیت ابو العباس ہے. آپ دیکھیں نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے، نام سے انہوں نے شہرت پائی ہی نہیں. کئی لوگوں سے پوچھ لیں گے نام نہیں بتا پائیں گے، آج اتنا وہ بتا دیں گے کہ ابن تیمیہ یہ ہیں، یہ کارنامے، لیکن نام کیا نہیں. تاریخ میں بہت ساری شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ وہ اپنے اصل نام سے مشہور نہ ہو سکے. ان کا کوئی خاندانی نام تھا، لقب، کنیت، اس سے انہوں نے شہرت پائی. ابن تیمیہ کے اندر اگر دیکھیں گے ان کے خاندان میں کوئی تیمیہ کے نام سے گزرے ہیں، 5ویں پشت میں یا اس سے آگے پیچھے تیمیہ کے نام سے کوئی ان کے خاندان میں ہیں، اور انہی کے نام سے یہ پورا خاندان مشہور ہو گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 661 ہجری کے اندر ہوئی اور دمشق کا ایک علاقہ حران تھا، وہیں پر پیدا ہوئے. بعد میں جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر حملہ شروع کیا اور پورا عالم اسلام خوف میں مبتلا ہو گیا. تاتاری یہ ایسی قوم تھی جہاں جاتے تھے وہاں پورا کا پورا علاقہ تباہ کر دیتے تھے. چنانچہ ان کے والد کو خوف ہوا کہ کہیں تاتاری حملہ نہ کریں. ان کے والد وہاں سے ہجرت کر کے دمشق چلے جاتے ہیں، وہیں پر ٹھہرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے جو اہل و عیال تھے ان کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں کو بھی وہ لے کر کے جاتے ہیں. اپنے ساتھ ساری کتابیں لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں. اور آپ غور کریں گے ان کا پورا گھرانہ جو ہے علمی گھرانہ تھا. شروع ہی سے دیکھیں گے تقریباً 7-8 پشت سے، نسل سے 7-8 نسل سے ان کے خاندان میں علماء ہی پیدا ہوتے رہے. تو ظاہر سی بات ہے ماحول کا، خاندان کا اثر انسان کی ذات پر ہوتا ہے. 7-8 پشت سے علماء ہی پیدا ہوتے رہے ہیں. خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دادا بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے دادا نے ایک کتاب لکھی حدیث کی منتقى الاخبار کے نام سے، منتقى الاخبار کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کی شرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار کے نام سے کیا ہے. نیل الاوطار کے نام سے اس کتاب کی شرح کی ہے. ان کے والد کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے چونکہ ان کے والد بیچ میں پڑے، ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف دادا ہے، بیچ میں ان کے والد پڑھ رہے ہیں. ایک طرف سورج ہے ایک طرف چاند ہے، بیچ میں ستارہ. اگر سورج اور چاند نہ ہوتا تو ستارے کی جو عظمت تھی وہ نمایاں ہوتی، لیکن سورج اور چاند کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے ان کے والد کو وہ شہرت نہ مل سکی جو شہرت ابن تیمیہ کو ملی یا ان کے دادا کو ملی. تعلیم کے سلسلے میں اگر گفتگو کریں تو شروع ہی سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دینی علوم سے بے انتہا محبت تھی اور ابتدائی تعلیم ان کی جو ہوئی تھی حنبلی فقہ پر ہوئی تھی. حنبلی فقہ پر وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں تعلیم کا یہ طریقہ تھا کہ کسی ایک فقہ پر لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے.
بعد میں جب ان کا علمی لیول زیادہ ہوتا، اونچا ہوتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اجتہاد کے مقام پر رکھ لیتے، مجتہد ہو جاتے اور خالص کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے۔ تو حنبلی فقہ پر ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور شروع ہی میں انہوں نے حدیث کی کئی ایک کتابیں حفظ کر لی تھی، یاد کر لیا تھا۔ قرآن کریم ہی ابتدائی عمر میں انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ علم حاصل کرنے کا شوق ان کے یہاں اس قدر تھا، 200 سے زائد اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، 200 سے زائد اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور اس زمانے کے جو علوم تھے، ہر زمانے کے علوم الگ الگ رہے ہیں، آج کے وقت میں دیکھیں گے تو سائنس ہے اور کئی سارے علوم ہیں جو معاشرے میں راج ہیں۔ اس زمانے کے جو جتنے علوم تھے، مورخین نے ذکر کیا، صرف ایک علم ایسا ہے کہ اس میں ابن تیمیہ ماہر نہیں تھے، اور وہ ہے علم طب، ڈاکٹری کا علم۔ اس میں ابن تیمیہ کی کوئی خدمات نظر نہیں آتی، لیکن اس کے علاوہ جتنے علوم تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اصول حدیث، اصول فقہ، نحو، صرف، علم کلام، علم منطق، ان سارے علوم پر ابن تیمیہ کو بے نظیر عبور حاصل تھا۔ ان سارے علوم کی باریکیوں سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا واقف تھے، یہاں تک کہ کسی میدان کا کوئی ماہر آتا ہے ابن تیمیہ کے سامنے، مان لیجئے اصول فقہ کا یا علم سیاست کا کوئی ماہر شخص آتا ہے ابن تیمیہ کے سامنے، جس نے اپنی پوری زندگی علم فقہ میں لگا دی، علم حدیث میں لگا دی پوری زندگی، اور خوب مطالعہ کیا ہے اس نے علم حدیث کی کتابوں کا، سیاست کی کتابوں کا، پر ابن تیمیہ کے سامنے ٹکتے نہیں تھے۔ جب ابن تیمیہ ان علوم میں سے کسی پر بھی گفتگو کرتے تو ایسا لگتا کہ ابن تیمیہ کا خاص یہی فن ہے۔ یہاں تک کہ شاعری میں بھی اگر دیکھیں گے تو شاعری میں کی شکل میں بھی انہوں نے بعض جوابات دیے ہیں، اور وہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ کوئی شخص علم حدیث کا ماہر ہوتا، ابن تیمیہ سے گفتگو کرتا تو ایسا لگتا کہ ابن تیمیہ نے پوری زندگی صرف حدیث کا ہی مطالعہ کیا ہے۔ اصول فقہ پر کوئی ان سے گفتگو کرتا تو ایسا لگتا کہ ابن تیمیہ نے پوری زندگی اصول فقہ ہی کے مطالعے میں گزار دی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر سے بھی ان کو بے انتہا لگاؤ تھا۔ مؤرخین ذکر کرتے ان کی سیرت نگار کی تقریباً 100 تفسیر کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کر رکھا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی آیت ان کے سامنے آتی اور اس آیت کا معنی و مفہوم یہ نہیں سمجھ پاتے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کو سمجھنا، اس کی باریکیوں تک جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان پوری زندگی قرآن پڑھنے میں لگا دے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھنے میں لگا دے، پھر بھی آخری اسٹیپ تک اس کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک سے ایک نئی چیزیں آتی جاتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم، بڑی قابل شخصیت اور ہستی ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ام الکتاب کے نام سے، 200 سے زائد صفحات پر یہ تفسیر مبنی ہے۔ صفحات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں طباعت کے اعتبار سے، لیکن اچھی خاصی انہوں نے تفسیر صرف سورہ فاتحہ کی ہے، اور پھر بھی کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی سورہ فاتحہ کا جو حق تھا وہ حق اب تک میں ادا نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے دیکھیں گے ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، آگے ان کے شاگردوں کا ذکر آئے گا۔ ابن قیم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پر موٹی سی کتاب لکھی ہے، 250-300 صفحات سے بھی زائد ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن ہے، جتنا زیادہ انسان مطالعہ کرے گا، مسئلے مسائل باریکیوں سے اتنا زیادہ واقف ہوتے جائے گا۔ جب ابن تیمیہ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آتی
نہیں سمجھ پاتے تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، یہ نہیں گنتے اتنی کتاب پڑھ لی، اتنی کتاب پڑھ لی، مطالعہ کر رہے ہیں، نہیں سمجھ پاتے۔ مسجد میں آتے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، مسجد میں آتے اللہ سے دعا کرتے، اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ کئی تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا لیکن اس آیت کا معنی نہیں سمجھ سکے، تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے قرآن کی فہم اور سمجھ عطا فرما۔ اگلے نمبر پر ہم آتے ہیں درس و دروس کا سلسلہ۔ درس و دروس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا؟ شروع میں انہوں نے خوب مطالعہ کیا، جب گلاس بھر گیا اس کے بعد میں دیکھیں گے دروس کے لیے مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن جب تک ان کے والد باحیات تھے درس کے لیے یہ نہیں بیٹھے۔ سن 683 ہجری میں 661 میں ابن تیمیہ کی پیدائش ہوتی ہے، 683 ہجری میں ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت ابن تیمیہ کی عمر 21 سال کی ہوتی ہے۔ اپنے والد کی جگہ پر دمشق کی مسجد یا دارالحدیث کہہ لیں، وہاں پر اپنے والد کی جگہ پر درس و تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں، درس و تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا درس انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد دارالحدیث دمشق کے اندر جو تھا وہاں پر دیا۔ سب سے پہلا درس تھا ان کی زندگی کا۔ دیکھیں گے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، علامہ کہے جانے والے سب سے پہلے درس میں آ کر کے ابن تیمیہ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی ایسی باریکیاں ابن تیمیہ نے ذکر کی، ایسے ایسے نکات ذکر کیے کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ابن تیمیہ کا قرآن کریم کی تفسیر پر درس ہوا کرتا تھا۔ سورہ نوح کی تفسیر انہوں نے شروع کی، ہفتے میں ایک دن سورہ نوح کی تفسیر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کئی سال میں ابن تیمیہ نے سورہ نوح کی تفسیر ختم کیا، کئی سال میں۔ کیوں؟ علم اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے ابن دقیق العید کر کے ایک ہیں، جب ان کی ملاقات ابن تیمیہ سے ہوئی، ان کی ابن تیمیہ سے ہوئی تو وہ کہتے ہیں جب میں ابن تیمیہ کے ساتھ بیٹھا، ان کے سامنے بیٹھا تو دیکھا کہ ابن تیمیہ ایسے شخص ہیں جن کے سامنے سارے علوم بکھرے پڑے ہیں، پر بچھائے کھڑے ہیں، یا کہہ لیں ایسے سامنے کھڑے ہیں۔ سارے علوم سے مراد تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض، علم سیاست، تاریخ، اصول حدیث، اصول فقہ، نحو، صرف، علم کلام، منطق، فلسفہ، سارے علوم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور اس میں سے جو چاہتے ہیں لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں لیتے ہیں۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو علم عطا کر رکھا تھا۔ وہ دیکھیں اپنے زمانے کے جو علوم تھے، ادیان، فراق اور اسی طریقے سے مسالک، مذاہب، ان تمام پر بھی ان کو عبور حاصل تھا۔ اپنے زمانے کے جو ادیان تھے، ادیان سماویہ جو تھے، اور اسی طریقے سے اشعریت، باطل فرقے، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، اور چاہے حنفیت ہو، مالکیت ہو، شافعیت ہو، دیکھیں گے تو ان کے جو ماہرین تھے ان کو ان کے بارے میں، اپنے مذاہب کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا جتنا علم ابن تیمیہ کو تھا۔ کوئی بھی ان سے مقابلہ کرتا، ادیان سماویہ میں سے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جو باتیں ابن تیمیہ بتاتے عیسائیت کے سلسلے میں، خود عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء کو وہ باتیں نہیں معلوم تھی۔ باطل فرقے، معتزلہ، جہمیہ، اشعریہ، ان سب کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کے حوالے سے ابن تیمیہ جو باتیں ذکر کرتے تھے، خود ان کے علماء کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب المسیح لمن بدل دین المسیح، عیسائیت کے اوپر یہ کتاب ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل دین تھا اس کو لوگوں نے کس طریقے سے بدلا، تحریف کی، جو اللہ نے ان کو آسمانی کتاب دی تھی۔ آپ دیکھیں گے عیسائیت کے سلسلے میں اس سے جامع کتاب اور کوئی کتاب نہیں ملے گی عیسائیت کے رد میں۔ عیسائیت کی تاریخ میں ایک طریقے سے کہہ لیں، یہ کتاب ابن تیمیہ کی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اتنا سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں گے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو شرعی اعتبار سے کیا سزا ہے اس کی، اس پر بھی سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی اور سب سے شاندار کتاب جس نے لکھی وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الصارم المسلول، لیمن الصارم المسلول کے نام سے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ پوری کتاب کا نام ہے، سب سے پہلی کتاب ہے۔ اور اس سے جامع کتاب آج تک کی بات کرتا ہوں، سن 2025 آج تک اس سے شاندار کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے حوالے سے کتاب لکھی، سارے لوگوں نے ابن تیمیہ کی کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ کی اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو حیرانگی ہوگی کہ ساری چیزیں ابن تیمیہ نے کہاں سے اکٹھی کر دی۔ ان کو سب کچھ حافظے پر ابھی آؤں گا تو ذکر کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لے جو پڑھتے تھے ابن تیمیہ وہ چیزیں ان کو یاد ہو جاتی تھی، پوری کتاب یاد ہو جاتی تھی، اور جو یاد ہو جاتا تھا دماغ میں جو کچھ اسٹور ہو جاتا، جمع ہو جاتا، اسی حافظے سے وہ کتابیں لکھتے رہتے تھے، اسی حافظے سے وہ کتابیں لکھتے رہتے تھے۔ اور ایسا ممکن ہے، کئی مثالیں ہیں، وقت تو بہت کم ہے۔ ایک بات تو پیچھے یہ ذکر کیا تھا کہ کسی مذہب کے بڑے بڑے علماء کو وہ علم نہیں تھا جو ابن تیمیہ کو تھا، اور ایسا ممکن ہے خود ہندوستان کی سرزمین میں دیکھیں گے تو ایک ہستی محدث مجدد جو بھی کہہ لیں گزرے ہیں، شیخ العرب والعجم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کئی لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے، لاکھ یا کئی ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اگر ان کے حوالے سے کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی شخصیت ایسی ہے کہ ان سے صرف ہندوستانیوں نے علم نہیں حاصل کیا، یمن سے، عرب سے، مصر سے، دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ بھاگ کر کے آتے تھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے علم حاصل کرنے، اتنے بڑے محدث تھے یہ۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے فقہ حنفی کی جو باریکیاں تھیں، جو جزئیات تھے، آپ فقہ حنفی پڑھیں گے، سارے یہ جو فقہ ہیں مذاہب اربعہ، مالکی، شافعی، حنبلی، فقہ حنفی، ان چاروں میں دیکھیں گے سب سے مشکل فقہ اور جن کے یہاں سب سے زیادہ جزئیات ہم کو ملیں گی وہ فقہ حنفی کے اندر ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی جزئیات سے جس قدر میاں نذیر حسین محدث دہلوی واقف تھے، اس زمانے کے قاری طیب ہوئے یا اس سے پہلے کے یا بعد کے کئی سارے بڑے بڑے علماء فقہ حنفی کے ان جزئیات سے واقف نہیں تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا اور انسان کی اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے۔ بہرحال ابن تیمیہ پر آتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عطے مطالعہ اور علم کا اندازہ لگانا ہو، دو مثالیں اور ذکر کرتا ہوں کہ اس فن کے ماہرین کو بھی وہ شکست دے دیا کرتے تھے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ علم شریعت یا کہنے کی علماء طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مشائخ وغیرہ جانتے ہوں گے، سیبوی امام نحو مانے جاتے ہیں، نحو کے امام مانے جاتے ہیں، علم نحو کی بنیاد رکھنے والے جن علماء کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، ان میں سیبوی کا بھی نام آتا ہے۔ پوری ٹیم اگر تیار کی جائے سیبوی کا نام آئے گا۔ سیبوی کی قرآن کے سلسلے میں 80 غلطیاں ابن تیمیہ نے نکالی۔ کتنی غلطیاں نکالی؟ 80 غلطیاں نکالی۔ ابو حیان کے ابن تیمیہ سے اچھے تعلقات تھے، لیکن ابو حیان سیبوی کے بہت زیادہ معتقد تھے، مداح تعریف کرنے والے تھے۔ ابو حیان کو سیبوی سے بے انتہا عقیدت تھی،
جب ابن تیمیہ نے 80 غلطیاں نکالی تو ابو حیان ابن تیمیہ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے امام نہ ہو کے 80 غلطیاں کیسے نکال دی. لیکن بعد میں لوگوں نے اعتراف کیا کہ ابن تیمیہ اپنی جگہ پر کیا تھے؟ صحیح تھے. یہ تو علم نحو کی مثال ہوئی. تاریخ کے سلسلے میں دیکھیں گے تو تاریخ میں بھی ان کو بے انتہا مہارت تھی اور ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا. ایک بار ابن تیمیہ کے زمانے میں ملک شام کے جو نائب حاکم تھے ان کے پاس اس زمانے کے یہودی ایک وثیقہ لے کر کے آتے ہیں اور وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وثیقہ، یہ کاغذ، یہ لیٹر اللہ کے رسول کے زمانے کا ہے اور اس لیٹر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہودیوں سے اب جزیہ نہیں لیا جائے گا کبھی بھی، معاف جزیہ یہودیوں کا. اور وہ لیٹر ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ خیبر جب فتح ہوا تھا اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ لیٹر، یہ اعلان کروایا تھا کہ یہودیوں سے فتح خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے یہ وثیقہ تیار کرایا تھا کہ اب یہودیوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. ان لوگوں نے شام کے جو نائب حاکم تھے ان کے سامنے یہودیوں نے پیش کیا اور کہا دیکھیے یہ وثیقہ، یہ کاغذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. پرانا، کافی پرانا وہ لوگ کاغذ لے کر کے آئے کہ کیا کم از کم ایک پروف ہو کہ پرانا کاغذ ہے، یہ بھی ایک کیا بن جائے گا؟ پروف بن جائے گا. تو حاکم وقت پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں. پھر حاکم وقت نے اپنے زمانے کے جو وہاں کے علاقے کے اور بھی جو بڑے بڑے علماء تھے اور جو لیڈر تھے، جو اہل علم میں جن کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا بھائی دیکھیے یہ وثیقہ ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اب یہودیوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، لہذا شام کے حاکم آپ ہم یہودیوں سے جزیہ نہیں لے سکتے. اور اتفاق سے دیکھیے اس کاغذ پر دستخط معلوم ہے کس کا تھا؟ گواہ کے طور پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور لکھنے والے کا نام علی بن ابی طالب تھا. حاکم وقت پریشان ہوئے، سارے علماء جمع ہوئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اتنا علم چاہیے، رد کرنا کسی پر آسان بات نہیں ہے. رد کرنے کے لیے جس پر رد کر رہے ہیں اس سے زیادہ علم چاہیے. سب لوگ خاموش رہے. آخر میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور کہا یہ وثیقہ ہے، دیکھیے صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 11-12 اسباب ذکر کیے. تاریخ کا مطالعہ دیکھیے، علم دیکھیے. 11-12 اسباب ذکر کی اور کہا یہ جھوٹا وثیقہ ہے. کیسا کاغذ ہے؟ یہ جھوٹا کاغذ ہے، اللہ کے رسول کے زمانے کا ہو ہی نہیں سکتا. 11-12 اسباب ذکر کیے. 2 سبب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک سبب ابن تیمیہ نے یہ ذکر کیا کہ اس پر گواہ کے طور پر سعد بن معاذ کا نام ہے اور خیبر سے 2 سال پہلے سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے. کتنے سال پہلے؟ 2 سال پہلے سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا. پھر یہ کس طریقے سے خیبر کے وثیقے پر سعد بن معاذ کا دستخط کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ایک سبب انہوں نے یہ ذکر کیا. دوسرا سبب یہ ذکر کیا کہ لکھنے والے کا نام علی بن طالب ہے. کیا لکھا ہوا کاغذ پر؟ علی بن طالب ہے. انہوں نے کہا علی بن ابی طالب سے یہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ علی بن طالب لکھے. نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب. کیا ہے نام؟ علی بن ابی طالب لکھا جائے گا، علی بن طالب نہیں لکھا جائے گا. تو اس طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وثیقے کو جھوٹا ثابت کر دیا. اتنا گہرا تاریخ کا انہیں علم تھا. قوت حافظہ، اصل دیکھیں ان تمام کے پیچھے دیکھیں گے تو ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا. یہاں تک کہ مؤرخین لکھتے ہیں جو کتاب پڑھتے ابن تیمیہ اس کتاب کی اکثر عبارتیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو یاد ہو جاتی تھی. پوری کی پوری عبارت ابن تیمیہ کو یاد ہو جاتی تھی اور اپنی یادداشت ہی کی بنیاد پر وہ کتابیں لکھتے رہتے تھے. وہ کتابیں تھے. ابن تیمیہ کے سلسلے میں کبھی نہیں ملے گا
کہ باقاعدہ لائبریریوں میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے ہو، نہیں، حافظہ اتنا مضبوط تھا جو پڑھ لیتے دماغ میں اسٹور ہو جاتا، اس کے بعد لکھتے رہتے۔ یہی عالم ان کے شاگرد ابن قیم کا تھا۔ ابن قیم کا بھی حافظہ بے انتہا مضبوط تھا، یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا ہے دکتور بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں اگر دیکھیں گے تو ابن تیمیہ اور اسی طریقے سے ابن قیم اور تیسرے عالم علامہ شنقیطی بہت بڑے عالم تھے، یہ ابھی اس زمانے کے ہیں، اور اسی طریقے سے چوتھے عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی۔ ان چاروں پر سب سے شاندار کام اگر کسی کی ٹیم نے کیا ہے تو دکتور بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام رہ چکے یہ، ان کی پوری ٹیم، اور انہی کے ٹیم میں عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہی کے ٹیم میں تھے۔ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن تیمیہ پر بہت شاندار کام کیا ہے۔ تو بات کر رہے یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے کام کیا ہے دکتور بکر ابو زید وغیرہ کی ٹیم نے اس زمانے میں۔ دکتور بکر ابو زید نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ 5 کتابیں انہوں نے دوران سفر لکھی ہیں۔ دوران سفر کا مطلب سفر کر رہے ہیں اونٹ پر اور کتاب لکھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے پیدل کیسے بھی، اور کتابیں لکھتے جا رہے ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ابھی مجھے یاد ہے، بلکہ اور بھی کتابیں ہیں، 4 کا نام بالضبط یاد نہیں۔ ایک کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ابن قیم کی بہت شاندار کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، بہت شاندار، بہت جامع کتاب ہے، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ سنادن، وہاں سے جو کتابوں کی تصنیف کا شعبہ ہے وہیں سے اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ کئی ویلوم میں یہ کتاب ہے زاد المعاد، ابن قیم نے یہ کتاب دوران سفر لکھی ہے۔ تو یہ حافظے کے حوالے سے بات تھی، 1-2 مثال میں ان کے حافظے کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سیر و تفریح کے لیے نکلے اور پورا گھرانہ نکلا، ابن تیمیہ سے کہا کہ آپ بھی نکلو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، جب تک میں گھومنے جاؤں گا کتابوں کا مطالعہ کر لوں گا۔ اگر دیکھیں گے تو بعض چیزیں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ابن تیمیہ کی خصوصیات میں سے ملیں گی، ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیز تھی، سیر و تفریح کے لیے اگر نکلتے بھی تھے تو ساتھ میں کتاب لے لیتے تھے، وہاں بھی مطالعہ کرتے تھے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نہیں جاؤں گا سیر و تفریح کے لیے، اور ایک کتاب ہے میں اس کتاب کا مطالعہ کروں گا۔ ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے، اچھا بھائی نہ جاؤ۔ شام کو جب ان کے والد واپس آتے ہیں تو ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ تو گھوم کر کے آئے، تم نے کیا کیا، کیا مطالعہ کیا، کیا یاد کیا، کچھ سناؤ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کو کتاب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سن لیجیے۔ پوری کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حافظے سے سنا دیا، پوری کتاب سنا دیا۔ اس کے بعد میں ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے سے لگایا، بوسہ لیا اور کہا اللہ رب العالمین تمہیں نگاہ بد سے، بری نظر سے محفوظ رکھے۔ ایک اور مثال ان کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس راستے سے گزر ہوتا تھا اس راستے سے اور بچے بھی آتے جاتے تھے، اور وہ یہودی بیچ میں پڑتا تھا، یہودی کا گھر تھا، وہیں پر رہتا تھا، بچوں کو چھیڑتا، اسلام کے خلاف اعتراضات کرتا۔ ایک بار اس کا پالا ابن تیمیہ سے پڑ گیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے اسلام کے خلاف اعتراضات کیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہ باقاعدہ تیار ہو کر کے بیٹھا اور کہا آج ابن تیمیہ، ابھی یہ ابن تیمیہ بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے، بس کم عمری ہی کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ تیار ہو کے بیٹھا اور کہا ابن تیمیہ کو آج شکست دینی۔ پھر ابن تیمیہ کا گزر ہوا، اس نے ابن تیمیہ کو چھیڑا، ابن تیمیہ نے پھر اس کو جواب دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یہودی خاموش ہو گیا۔ لیکن اب ابن تیمیہ خاموش نہیں بیٹھے، اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیت سے متعلق اس سے سوال کرنا شروع کیا۔ اس وقت اس کی باری تھی، اب ابن تیمیہ کی باری آئی۔
ابن تیمیہ نے اس سے اتنے سوالات کیے کہ آخر میں وہ یہودی شخص عاجز آ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ یہودی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عادات پر، عبادتوں پر گفتگو کریں تو یہ بے انتہا متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار تھے، بے انتہا تواضع پسند تھے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تواضع پسند ہوگا، اس کے یہاں عاجزی ہوگی، کیونکہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم انسان کو عاجزی سکھلا دیتا ہے، عاجزی انکساری عطا کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس جتنا کم علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کبر و غرور میں، گھمنڈ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو جاتا۔ اس قدر یہ عبادت کرتے تھے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اگر اتنی عبادت کریں گے تو لکھیں گے پڑھیں گے کب؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی انعام و اکرام ہوتا ہے، پھر وقت میں اللہ رب العالمین اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے کہ اتنے ہی تھوڑے سی وقت میں انسان بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ دوپہر تک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور کہتے یہ میرے روح کی غذا ہے۔ ایک تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، جسم کو ہم لوگ غذا فراہم کرتے ہیں، لیکن اپنے روحانیت، روح کو غذا، روحانی غذا ہم لوگ اپنے روح کو نہیں عطا کرتے۔ اور روحانیت یہ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار سے عطا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ اگر میں اتنا زیادہ ذکر و اذکار نہ کروں تو پھر روحانی طور پر میں بے انتہا کمزور ہو جاؤں گا، اور یہ سب کچھ جو لکھتا پڑھتا ہوں یہ کچھ بھی میں لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ انتہائی سادہ لباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہنا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں قید خانے میں کے حوالے سے ہم آتے ہیں، ان کو 7 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، 7 مرتبہ مصر میں، دمشق میں، ان دونوں کو ملا کر کے 7 بار ان کو جیل میں جانا پڑا۔ کبھی 6 مہینے کے لیے ڈالا گیا، کبھی سال بھر کے لیے، کبھی سال سے زیادہ۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیں ہم لوگ کتنی بار تبلیغ اسلام کے لیے ہم لوگوں کو مشقتیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ان کو 7 بار کئی مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے جیل میں جانا پڑا، اور صرف کس بات پر؟ اپنی ذات کے لیے، زمین کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، صحیح مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے، صحیح عقیدہ بیان کرنے کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے خاتم رسول کے حوالے سے صحیح جو بات تھی وہ پیش کی، لوگوں نے واویلا مچایا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ کبھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا لوگ انکار کرتے ہیں، اس پر انہوں نے کتاب لکھ دی، اب لوگوں نے واویلا مچایا اور کہا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ابن تیمیہ، غلط باتیں معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ حاکم وقت کے کان میں بھر دیا، حاکم وقت نے کہا جیل میں ڈال دو، ان کی وجہ سے تو اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 7 بار جیل میں گئے۔ لیکن دیکھیے جیل میں بھی ان کے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ جیل میں کوئی کتاب نہیں ان کے پاس ہوتی تھی، کوئی لائبریری نہیں ہوتی تھی، لیکن جیل میں کئی ساری کتابیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ جیل میں قید خانے میں کئی ساری کتابیں لکھی، یہاں تک کہ ایک بار ان کو قید میں جب ڈالا گیا تو قیدی جو تھے ان کی حالت نہایت ابتر تھی، جوا، شطرنج سب مشغول ہیں اس میں، اور اسی طریقے سے نماز کا کسی کو خیال نہیں ہے، دین سے کسی کو محبت نہیں ہے۔ وہاں پر جا کر کے اصلاح کا کام شروع کیا، سارے قیدیوں کو نماز کا پابند بنا دیا، نماز کا پابند بنا دیا، دین سے دور کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ ہم نے تو ابن تیمیہ کو قید خانے میں اس وجہ سے ڈلوایا تاکہ لوگوں کو صحیح بات نہ معلوم ہو سکے، اور جیل میں بھی جا کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر دی، لوگوں کو دین سے قریب کر دیا۔ اگر خدمات، کارنامے پر اگر گفتگو کریں، کئی سارے کارنامے ہیں، وقت بھی ہو چکے، خلاصے کے طور پر سمجھ لیں ان کی زندگی کے کئی کارناموں میں سے سب سے عظیم اور کہہ لیں ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کی بدولت
کئی سارے بڑے بڑے علماء کی ٹیم تیار کر دی. بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ ایک شخص اکیلا ہو لیکن اپنے پائے کا، اپنے لیول کا، یا اپنے سے تھوڑا سا نیچے، یا اپنے وقت کا کہہ لیں اپنے وقت کے عظیم علماء میں شمار کیے جانے والے علماء کی پوری ٹیم تیار کر دی. اپنے علم سے، درس سے بڑے بڑے علماء کی ٹیم تیار کر دے. دیکھیں ان کے شاگردوں میں ابن عبد الہادی ہیں، ابن قیم الجوزیہ ہیں، ابن کثیر ہیں، امام ذہبی ہیں، ابن رشیق ہیں. ان میں سے میں ذکر کروں ابن قیم الجوزیہ کو. آپ دیکھیں ابن قیم الجوزیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ابن تیمیہ کے علم کا خلاصہ ہے اور ابن تیمیہ کے علوم کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. کئی ساری چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ سے نقل کی ہیں. کئی ساری کتابیں ابن قیم کی ہیں، خصوصاً دلوں سے متعلق، دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے متعلق ابن قیم کی شاندار باتیں ہیں. امراض القلوب، الداء والدواء وغیرہ کتاب ہے. کئی ساری کتابیں ہیں. اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. تفسیر ابن کثیر بہت مشہور و معروف ہے اور آپ کے یہاں بھی رکھی ہوئی ہے. تفسیر، قرآن کی تفسیر سنت رسول کی روشنی میں کی جانے والی کتابوں میں ایک شاندار کتاب ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، مؤرخ اپنے ابن کثیر مؤرخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. امام ذہبی کو دیکھ لیجئے، مؤرخ ہیں. تاریخ اسلام کے نام سے 52 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، تاریخ اسلام کے نام سے. امام ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. سوچئے جب شاگرد کے علم کا اور کتابوں کے لکھنے کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا. استاد اکثر یا عمومی کہہ لیں یا ہوتا ہے، اگر استاد عظیم ہوتا ہے تو شاگرد بھی کیا ہوتے ہیں؟ عظیم ہوتے ہیں. دوسری مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. امام بخاری کے شاگردوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مسلم، صحیح مسلم لکھنے والے امام بخاری کے شاگرد ہیں، ابو داؤد شاگرد ہیں. تو دیکھیے استاد عظیم، شاگرد بھی عظیم. اور یہاں پر ابن تیمیہ کے شاگردوں کی میں نے مثال پیش کی، ابن قیم، ابن کثیر، امام ذہبی، ابن رشیق. ابن رشیق کی ابن تیمیہ کے پرسنل سیکریٹری تھے. یعنی ابن تیمیہ کا معاملہ ایسا، جیسے کوئی آتا کچھ لکھ دیجئے، لکھ کر کے دے دیتے تھے، لکھ کر کے رکھ دیے. تو ابن تیمیہ کی تحریروں سے سب سے زیادہ واقفیت اگر کسی کو تھی تو ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کو تھی. ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کو تھی. آپ اسی طریقے سے اگلا کارنامہ دیکھیں تو درس و تدریس ہے، تصنیف ہے، مناظرہ ہے، میدان میں اتر کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. اس زمانے میں تاتاریوں کا حملہ تھا عالم اسلام پر. یہ ابن تیمیہ کی واحد شخصیت ایسی تھی کہ تاتاریوں سے جا کر کے انہوں نے میدان میں مقابلہ کیا. ان کے جو لیڈر تھے ان سے سامنا کیا اور ان کے لیڈروں سے ابن تیمیہ نے سامنے گفتگو کی اور انہیں ان کے جرم کا احساس دلایا اور انہیں ان کے گناہ سے روکا اور کہا جو کچھ تم یہ لوگ کر رہے ہو یہ سب غلط کر رہے ہو. ابن تیمیہ کے پاس اتنی ہمت تھی، اللہ نے اتنی ہمت عطا کر رکھی تھی کہ تاتاریوں سے جو ان کے لیڈر ہوتے تھے، عام لوگ تاتاریوں سے گھبراتے تھے، یہ ان کے لیڈران سے مقابلہ کر کے سامنا کر کے ان کو سمجھاتے تھے. اسی طریقے سے مناظرے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے اپنے زمانے میں اور اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے. تصنیف و تالیف پر اگر بات کریں، ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے تصنیف و تالیف کا. آپ دیکھیں اس زمانے میں جتنے بھی فتنے اٹھے سارے فتنوں کا انہوں نے رد کیا. کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں تھا کہ اس کے تعلق سے ابن تیمیہ خاموش ہو گئے ہوں. 30 پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا. جتنے بھی فتنے تھے سب پر رد کیا، سب کو خاموش کیا، سب پر رد کیا، سب پر کتابیں لکھی. کوئی فتنہ ایسا نہیں تھا. آپ دیکھیں صوفیت کا فتنہ تھا، نصرانیت کا، عقلانیت کا، شخصیت پرستی کا، اور کسی کا انتقال ہو چکا اس کی قبر پر جا کر کے نظر و نیاز کرنا، مدد مانگنا، اور اسی طریقے سے علم کلام کا فتنہ تھا،
یا اور عقلانیت کا یعنی کتاب و سنت کو عقل پروزن کرتے تھے، بات سمجھ میں آئی تو لے لیا، قبول کر لیا، ورنہ انکار کر دیتے تھے۔ سب پر کتاب لکھی، کئی ساری کتابیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور ابتدا ہی نے ذکر کیا تھا ان کے کارنامے زبان کے ذریعے سے بھی ہیں اور قلم کے ذریعے سے بھی ہیں، اور ایسے ہی میدان میں اتر کر بھی ہیں۔ زبان کے ذریعے سے مناظرہ کیا، درس و تدریس کا فریضہ کارنامہ انجام دیا، اپنے شاگردوں کی ایک بڑے علماء کی شکل میں ٹیم تیار کر دی، تصنیفات کی شکل میں اتنی کتابیں انہوں نے لکھی کہ آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، کوئی نہیں شمار کر سکا کہ صحیح تعداد ابن تیمیہ کی کتابوں کی کیا ہے، کیونکہ دماغ پورا بھرا ہوا تھا علم سے۔ کئی کتابیں ایسی ابن تیمیہ کی ایک مجلس میں لکھ دی۔ آج لوگ کتاب لکھتے ہیں 100 صفحے کی کتاب لکھیں گے، پروف ریڈنگ کریں گے، پریس بھیجیں گے، ڈیزائن چیک کریں گے، کتنے سارے۔ ابن تیمیہ کا معاملہ یہ تھا، کوئی مسئلہ لے کر کے آیا، عصر سے مغرب کے بیچ میں العقیدہ الواسطیہ لکھ دیا، عصر سے مغرب کے بیچ میں، ظہر سے عصر کے بیچ میں الحمویہ لکھ دیا، فتاوی الحمویہ کے نام سے۔ ایک رات میں السیاسات شرعیہ لکھ دیا اور لکھ کر کے دے دیتے تھے، لے جاؤ۔ ایسا نہیں اس کو حفاظت سے الماری میں رکھتے تھے، پریس میں بھیجتے تھے، پروف ریڈنگ نہیں آئے، شیخ ایسا مسئلہ ہے، لکھنا شروع کیا، عصر سے مغرب تک لکھتے رہے، تیار ہو گیا، اس کے بعد دے دیا، لے کر کے جاؤ۔ تو اس طریقے سے کتابیں لکھتے تھے، ہر جگہ لکھتے، سفر میں تو، جیل میں تو، گھر میں بیٹھے ہیں تو، جہاں بیٹھے ہیں، کئی ساری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ کچھ کتابوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بہت مشہور و معروف کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، شیطان کے ولی کون ہے، رحمان کے ولی کون ہے، اس کو پہچاننا ہو تو ابن تیمیہ کی اس کتاب کا مطالعہ کرو۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اقتداء الصراط المستقیم۔ جو رسم و رواج ہیں ہندوانہ، غیر مسلموں کے بہت سارے رسم و رواج ہیں، ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے، لوگ عمل کرتے ہیں، مشابہت غیر قوموں سے کس حد تک جائز ناجائز کیا تفصیلات ہیں، اس کا اگر اندازہ کرنا ہو، جاننا ہو تو اقتداء الصراط المستقیم کا مطالعہ کیجئے۔ اردو میں اس کا بھی ترجمہ موجود ہے۔ شیعت کے سلسلے میں اگر جاننا ہو، منہاج السنہ النبویہ کا مطالعہ کیجئے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کے سلسلے میں جاننا ہو، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کا مطالعہ کیجیے۔ اصول تفسیر میں سب سے پہلی کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے لکھی، مقدمہ فی اصول التفسیر کے نام سے۔ شاتم رسول کی سزا کیا ہے، اگر اس کو جاننا ہو تو الصارم الرسول کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے اندر انہوں نے اتنے اقوال علماء کی جمع کر دی، اتنے اقوال جمع کر، سب حافظے سے جمع کیا ہے۔ سفیان ثوری کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، قاضی عیاض کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، یعنی مختلف ائمہ کی رائے کیا ہے، سب ان کو یاد تھی، اور ساری چیزیں اپنے حافظے سے اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے۔ بے شمار کتابیں، ایک دیکھیں فتاوا فتاوا کے نام سے 36 علوم میں فتاوے کا ان کا یہ علمی ذخیرہ موجود ہے، 36 جلدوں میں ہے، اور صرف اتنے ہی پہنچی، کتنے فتاوے ضائع ہو گئے، کتنی کتابیں ضائع ہو گئی، کتنی کتابیں مخطوطات کی شکل میں آج بھی لائبریریوں میں موجود ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، ضائع کتنے ہوئی اندازہ نہیں، کتنے فتاوے ضائع ہوئے اس کے اندازہ نہیں۔ جو کتابیں اگر ان کی پہنچی ہیں ان کا اندازہ لگانا ہو، ان کے 36 علوم میں فتاوے جو ہیں صرف ان کو دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے رسائل، اس کے علاوہ کئی سو کتابیں فی الحال ہمارے سامنے نیٹ وغیرہ پر موجود ہیں، مل جائیں گی۔ وفات آخری مرتبہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو ان سے لکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے، قلم دوات، اس سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، کیونکہ جیل میں جاتے تھے، لکھنے کی چیز کوئی مل جاتی، قلم مل جاتا، کچھ بھی کاغذ مل جاتا، لکھنا شروع کر دیتے، سب کچھ یاد ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری مرتبہ جیل میں جب اس ہستی کو ڈالا گیا تو لکھنے سے بھی انہیں محروم کر دیا گیا، قلم دوات ان سے چھین لیا گیا، تو اب ان کا پورا وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا، صرف قرآن پڑھتے رہتے، حافظ تو تھے ہی الحمدللہ، حافظے سے قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت سورہ قمر کی آیت نمبر 54 پڑھ رہے تھے،
اور اسی آیت کی تلاوت کرتے کرتے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ متقیوں کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، کیا چیزیں انہیں ملیں گی، یہی آیت پڑھ رہے تھے، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 728 ہجری میں اس عظیم عالم کا، مجدد کا اور محدث کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 67 سال کی انہیں عمر ملتی ہے۔ نماز جنازہ، جب قلعے سے جنازہ ان کا نکلا ہے تو پورا راستہ جام ہو گیا۔ کئی لاکھ لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے، کئی ہزار عورتیں شریک تھی۔ جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا، لوگ اپنا رومال پھینکتے تھے تاکہ ان سے کچھ تبرک حاصل کر لیا جائے۔ اس قدر عقیدت مند موت کے بعد ان کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک بڑی تعداد موجود تھی جنازے میں۔ پورے عالم اسلام میں جنگل کے آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ آج ابن تیمیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو عظمت عطا کرتا ہے، شہرت عطا کرتا ہے، تو ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہوتی، موبائل کی ضرورت نہیں، جہاز کے وسائل نہیں۔ اس زمانے میں کوئی وسائل نہیں تھے کہ آج تو موبائل ہے، کسی کا انتقال ہوا فیس بک پر لکھ دیا، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی۔ اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود پوری دنیا میں ابن تیمیہ کی وفات کی خبر اسی دن پھیل گئی، یہاں تک کہ چین کے کسی علاقے میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تھا کہ آج کتاب و سنت کا جو حقیقی داعی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ چین کے کسی کونے میں موجود کسی شہر کے اندر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تھا کہ آج کتاب و سنت کے ایک عظیم داعی کا، ترجمان القرآن کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی خبر، ان کی وفات کی خبر پوری دنیا میں پھیلی۔ کئی لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھی۔ بہت عظیم یہ ہستی تھی۔ مختصر طور پر ان کی زندگی کے سلسلے میں اور ان کے کارناموں کے سلسلے میں میں نے کچھ باتیں ذکر کی، بہت ساری باتیں رہ گئیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ مثلا یہ کہ ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ ہم کیسے کریں، ہندوستان میں ابن تیمیہ کی کتابیں کیسے پہنچی، ان کے علوم ابن تیمیہ کے علوم ہندوستان میں کس طریقے سے عام ہوئے، یہ سب الگ موضوعات ہیں جن پر گھنٹوں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے اسلاف کے کارناموں سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ابن تیمیہ کے سلسلے میں پڑھنا ہو تو اردو زبان میں سب سے شاندار کتاب یوسف کوکن عمری کی ہے۔ 500 صفحات سے زائد پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ حیات ابن تیمیہ کے نام سے یا ابن تیمیہ شخصیت اور کارنامے، نیٹ پر لکھیں گے یوسف کوکن عمری اور ابن تیمیہ تو کتاب آپ کو مل جائے گی۔ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اردو میں سب سے شاندار یہی کتاب ہے۔ اگر کسی کو پڑھنا ہو تو مزید ان کے سلسلے میں جانکاری اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور عربی میں تو سینکڑوں سے زائد کتابیں ہمیں مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وقت سے شاید 10 منٹ زیادہ ہو گیا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب اگر کسی کے پاس سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، لیکن موضوع سے متعلق جواب معلوم ہوگا تو دوں گا، اور نہ لادری۔